طارق فہد چودھری صاحب، کیا آپ لوگ لا رہے ہیں کوئی 28ویں ترمیم اور نئے صوبے انتظامی یونٹس؟ آپ کہتے ہیں پنجاب میں نہ بنے، جبکہ قرارداد ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے سندھ میں نہ بنے، پنجاب میں بنا دیں. بننے دیکھیے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کی جو باز گشت ہے یہ اس لیے آپ کو ہر طرف سنائی دے رہی ہے چونکہ 27ویں ترمیم میں کچھ ایسے ایجنڈاز تھے جو نہیں ہو سکے تھے پاس اور دیور لیفٹ اوور اور وہ انفنشڈ ایجنڈاز ہیں، اور اس کے لیے یہ بات سمجھی جا رہی تھی اور رائٹ آفٹر پاسنگ دی 27th امینڈمنٹ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اب یہ باقی چیز جو رہ گئی 28ویں ترمیم میں آئے گی. تو اس وقت سے یہ ڈیبیٹ تو جاری ہے 28ویں ترمیم کی، یہ تو ہے ایک طرف. دوسری بات جو ہے کہ کیا پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی صوبوں اور یونٹس؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 28ویں ترمیم کی بحث کہاں سے جنریٹ ہوئی ہے، وہ تو پہلے کی جنریٹ ہوئی ہے. اب جو بات ہو رہی ہے کہ کیا نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو پچھلے کئی سالوں سے آپ یہ کہیں کہ مختلف حوالوں سے زیر بحث ہے. کبھی اس پہ بات ہوتی ہے، جیسے آپ نے ریزولوشن کی بات کی، اس کو میرا خیال ہے 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. اب کیا اس کی آج حیثیت کیا ہے قانونی، اور وہ اس پہ بات ہو سکتی ہے. سندھ نے مخالف میں پاس کیا ہوا ہے کہ صوبے نہیں بننے چاہیے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں ایک بحث اور ڈیبیٹ جو ہے نا یہ جنریٹ ہونی چاہیے. اس وقت تک آفیشلی کوئی ایسی بحث جنریٹ نہیں ہوئی، نو آفیشلی کوئی ایسا بل موو ہوا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو 1950 میں انڈیا میں باقاعدہ ایک کمیشن بن گیا تھا اور وہاں صوبے بنتے رہے. جو انڈین پنجاب ہے اس کے اس وقت 3 صوبے ہیں، 3 بن چکے ہیں، اور غالباً ہریانہ اور انڈین کمیشن نے 2 سال میں اپنا کام کر لیا تھا. تو یہاں پر بھی کمیشن بننا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اب 50 سال پہلے بننا چاہیے تھا. دیکھیں اگر آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی اور اس پہ بات کرتے ہیں تو 50 سال پہلے بننا چاہیے تھا، اور ساتھ ساتھ جہاں جہاں ضرورت ہوتی بنتے رہتے. یہ ایک سیاسی بحث نہ بنتی. آج آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے موضوعات ہیں بلکہ کہ جو شاید پاکستان کے بڑے حق میں ہوتے لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گئے. مثال کے طور پہ کالا باغ ڈیم، بالکل ٹھیک، نہروں کا معاملہ. اب لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم جو ہے یہ ہماری ضرورت تھی، اب انڈیا کے ساتھ ہماری 50 ازمائی پانی کی ایشو کے اوپر ہو رہی ہے. لیکن ہوا کیا، آپ یقین کریں کہ میں نے کالا باغ ڈیم کے اوپر ان لوگوں کو مخالفت کرتے دیکھا ہے جنہیں ABC نہیں پتا کالا باغ ڈیم کی، کہاں بننا ہے، کیا ہونا ہے، پانی کہاں سے آئے گا، علاقہ سے کون سا سیراب ہوگا، بس یہ جی فلاں فلاں ایریا. ذرا سائڈ پہ رکھیں، نئے صوبے اور یونٹس فار دا سیک آف پہ ڈیبیٹ کرنے پہ نون لیگ تیار ہے. ڈیبیٹ کرنے پہ تو کوئی حرج نہیں ہے، بات کریں، مطلب فلیکسیبلٹی یا کنونس کریں یا کنونس ہو جائیں کسی ایک بات پہ. اب ICT بھی ہم نے کیا ماڈل اپنایا ہوا ہے اس وقت. پرائم منسٹر صاحب ایک کمیٹی بناتے ہیں وفاقی وزراء کی، اس میں ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں، اور پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے لیے ایک بہترین گورننس ماڈل جو ہے وہ یہ کمیٹی ریکمینڈ کرے. ہم نے ریکمینڈ یہ کیا کہ دنیا کے مختلف دارالحکومت جو ہیں ان میں ان کی اپنی اسمبلی ہوتی ہے، لیجسلیشن ہوتی ہے، اور ان کا اپنا ایک ایگزیکٹو جو ہے وہ آفیسر ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو. اس طرح کا ماڈل ہم نے ایک بنا کے پرائم منسٹر صاحب کو پریزنٹ کیا. اب پرائم منسٹر صاحب نے اگلی ڈائریکشن کیا دی، انہوں نے کہا کہ آپ اس ماڈل کو لے جائیں، پبلک ہیئرنگ کریں. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. ہم نے F9 پارک میں پبلک ہیئرنگ کی، بڑی تعداد میں شہری ہے. اب ہم جا رہے ہیں ٹریڈرز کے پاس، اب ہم جا رہے ہیں چیمبر، اب ہم جا رہے ہیں بار، اسلام آباد بار، ہائی کورٹ بار. دس از پبلک ہیئرنگ. لوکل گورنمنٹ کیا لے گا؟ لوکل گورنمنٹ نہیں، اسلام آباد کی ایک انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹ، اسمبلی، پارلیمنٹ نہیں اسمبلی، اور اس کے آگے کیا خد و خال ہے وہ تفصیلی ہے، میں اس میں جا نہیں رہا، لیکن اپنا ایک گورننس ماڈل اسلام آباد ہم اس پہ کر رہے ہیں پبلک ہیئرنگ. یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. تو وائی ناٹ پبلک ہیئرنگ آن پروونسز؟ لیکن وہ ابھی شروع نہیں ہوا.